بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله المولانا العظيم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے سلسلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی لگ رہی تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام داڑھی مبارک میں بھی تیل لگاتے تھے اور کنگھی بھی فرماتے تھے. اسی طرح داڑھی رکھنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت. حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں. یعنی ہم حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. اس میں ایک پہلے نمبر پر یہ فرمایا لبوں کو کتروانا، مونچھوں کو کینچی کے ذریعے جو ہے باریک کر دینا، چھوٹا کر دینا. تو مونچھوں کو اور لبوں کو کتروانا یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت. دوسرا، داڑھی کو چھوڑ دینا اور اس کو بڑھنے دینا. اب یہاں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ قص الشوارب اور قص الشارب، کہ بھئی مونچھوں کو آپ کاٹ دو، باریک کر دو اور داڑھی کو بڑھاؤ. وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ فطرت کسے کہتے ہیں. فطرت حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو بھی کہتے ہیں اور دین کو بھی کہتے ہیں. اسی وجہ سے بعض روایات میں فطرت کے بجائے سنت کا لفظ آیا ہے. فتح الباری نے فطرت کی تعریف اسی طرح کی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑیاں بڑھاؤ. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑھانا ہے. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے خواہ وہ نسل ابراہیم سے ہو یا دوسری نسل سے ہو داڑیاں رکھی ہے. کسی نبی نے نہ داڑھی منڈائی ہے اور نہ داڑھی کو کم کی ہے جیسا کہ بعض اہل عرب کرتے ہیں. صرف جو ہے نقشہ بنا دیتے ہیں داڑھی کا، بعض اس سے تھوڑی بڑی رکھتے ہیں. یہ سب جو ہے شرعی داڑھی میں شمار نہیں ہوتا ہے. شرعی داڑھی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سمجھا ہے. اور داڑھی کا ثبوت تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی داڑھی جو ہے پکڑی. تو داڑھی آدمی کب پکڑے گا؟ اور کب پکڑ سکتے ہیں؟ جب وہ بڑی ہوگی تبھی پکڑنے میں آ سکتی ہے نا. چھوٹی داڑھی یا عربوں کی طرح داڑھی ہو تو ظاہری بات ہے وہ پکڑنے میں نہیں آتی. تو قرآن مجید نے اس کا تذکرہ فرمایا. تمام ائمہ، محدثین، فقہاء، مجتہدین، ائمہ اربعہ اور غیر اربعہ، داڑھی کو رکھنا یہ واجب ہے. داڑھی کو رکھنا ان سب کے نزدیک واجب ہے.
کسی نے بھی نہ مونڈنے کی اجازت دی نہ کم کرنے کی اجازت دی، کسی نے بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اور پھر داڑھی جو ہے یہ زینت بھی ہے۔ فرمایا کہ آسمان کے فرشتے یہ دعا بھی کرتے ہیں، بلکہ ان کی یہ تسبیح ہے کہ سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالذوائب، کہ تمام تعریف، تمام پاکی اس رب ذوالجلال کی ہے جس نے زینت بخشی مردوں کو داڑھی کے ذریعے اور عورتوں کو چوٹیوں کے ذریعے۔ معلوم یہ ہوا کہ داڑھی اللہ کے نزدیک ایک اہم شے ہے۔ اسی بنا پر فرشتے جو ہیں اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور اسی طرح عورتوں کی چوٹیاں، فرمایا یہ بھی جو ہے قیمت والی چیز ہے، جس کی بنا پر آسمان کے فرشتے جو ہیں اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ داڑھی کا بڑھنے دینا یہ فطرت ہے، اور اس کا مونڈنا، استرا لگانا، یہ تخلیق خداوندی کو بگاڑنا ہے، اور خدا کی پیدا کردہ صورت کو بگاڑنا درست نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس شکل و صورت پر انسان کو بنایا ہے، آدمی کو اسی شکل و صورت میں رہنا ہے۔ اسی لیے مردوں کے لیے عورتوں جیسا اپنے آپ کو بنانا یہ ناجائز ہے، اور عورتوں کے لیے مردوں جیسا اپنے آپ کو بنانا ناجائز ہے۔ اسی پر سے جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم بھی دے رہا ہے کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ خلقت خداوندی کو بگاڑے، اس سے جو ہے اللہ نے ان کو روکا تھا۔ ابلیس نے گمراہ کرنے کے متعلق کہا کہ ہم ان کو حکم دیں گے، یعنی ابلیس نے یہ کہا تھا اللہ رب العزت کو کہ ہم جو ہیں، ابلیس نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کو حکم دیں گے کہ وہ خلقت خداوندی کو بگاڑ کریں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یعنی شیطان نے جب اس کو راندے درگاہ کر دیا، جب اس کو نکال دیا گیا، تو اس نے اللہ رب العزت سے ایک بات یہ بھی کہی تھی، میں لوگوں کو جو ہے اس بات کی طرف ابھاروں گا، اس بات کی دعوت دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق خداوندی جو ہے اس کو بگاڑ دے۔ یعنی اللہ نے جس شکل و صورت میں انسان کو بنایا ہے، وہ اس شکل و صورت میں اپنے آپ کو باقی نہ رکھے۔ گویا کہ داڑھی کا مونڈنا اور اس پر استرا لگانا داڑھی پر، یہ بھی اسی جو ہے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ ناخوش ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس دنیا کے اندر چوائس دی ہے کہ ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے یا شیطان کو خوش کرنا ہے، اور شرعی داڑھی وہ کہلاتی ہی نہیں جو ایک مشت سے کم ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ نے جو ہے یہ بات وارد ہے کہ ایک مشت سے داڑھی جو ہے اگر زائد ہو تو صحابہ سے جو ہے اس کو درست کرنا ثابت ہے۔ داڑھی ہر طرف سے ایک مشت کے برابر ہونی چاہیے، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ہر طرف سے ایک مشت سے کم ہو اور اس کو کم کر دے کہیں سے بھی، وہ پھر داڑھی نہیں کہلاتی ہے، وہ داڑھی نہیں کہلاتی ہے۔ اگر ایک بندہ صرف نیچے سے داڑھی چھوڑ دیتا ہے اور سائیڈوں سے کٹواتا ہے، وہ بھی شرعی داڑھی نہیں ہے، اور ایک بندہ سائیڈوں سے رکھتا ہے اور نیچے سے جو ہے بیچ سے کٹواتا ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، عمدۃ القاری میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اس کی داڑھی بہت بڑی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ بھئی ایک مشت کے برابر رکھو، باقی کی کاٹ دو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مشت داڑھی یہ شرعی طور پر ضروری ہے، اور ایک مشت سے کم فرمایا اس کو کاٹنا جائز نہیں ہے، اس کو کاٹنا جائز نہیں ہے۔
معلوم یہ ہوا. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج میں تشریف لے جاتے تو حجام اور نائی سے کہتے کہ ایک مشت سے زائد ہو اس کو کاٹ دو، باقی جو ہیں رہنے دیتے. معلوم یہ ہوا کہ بھئی ایک مشت جو ہے یہ جو ہے ضروری ہے. ہاں، اور یہ تمام فقہاء، علماء اربعہ، ائمہ اربعہ سب کے نزدیک واجب ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت ہے، سنت ہے، طریقہ ہے. ہاں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج لوگ جو ہیں مغربی اور مشرکانہ تہذیب کی وجہ سے خدا کے خلقی جمال اور زینت سے نفرت ہو گئی ہے لوگوں کو. اور لوگ جو ہیں پیسے دے کر جو ہیں اس کو کٹواتے ہیں، پیسے دے کر اس کو منڈاتے ہیں. داڑھی تو شاعر اسلام میں سے ہیں، اور شاعر اسلام سے ہٹ کر شاعر کفر اختیار کر رہے ہیں لوگ، جو بالکل درست نہیں ہے. بڑے خوف اور خطرے کی بات ہے کہ ایک محبوب سنت اور شرعی حکم کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہر مومن کے لیے واجب ہے اور قیامت کی دہشتناک خوفناک وقت میں عظیم دولت ہوگی، اس سے محروم ہونے کا سبب اختیار ہم کر رہے ہیں. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی لیے داڑھی کا رکھنا اہل حدیث علماء کے نزدیک تو فرض ہے. اور ابن حزم صاحب محلی لکھتے ہیں کہ فریض قص الشارب واعفاء اللحیہ، لب کو کترنا اور داڑھی بڑھانا فرض ہے. اور علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ نیل الاوتار میں لکھتے ہیں وَكَانَ مِنْ عَادَةِ الْفُرْسِ قَصُّ اللِّحْيَةِ فَنَهَى الشَّارِعُ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا إِعْفَاءَهَا. مجوسی داڑھی کترتے تھے، اس وجہ سے آپ نے منع کیا اور اس کے چھوڑے رکھنے کا حکم دیا. حنبلی مسلک میں بھی داڑھی مونڈانا اور کترانا حرام لکھا ہے. ان کی مشہور کتاب الاقناع میں ہے کہ وَيُحْرَمُ حَلْقُهَا، داڑھی کا مونڈانا حرام ہے. شیخ تقی الدین حنبلی رحمت اللہ علیہ بھی مونڈنا حرام قرار دیتے ہیں. اور شافعی مسلک میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الام میں مونڈنے کو حرام قرار دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ داڑھی کا مونڈنا بالاجماع ناجائز اور حرام ہے. علامہ محمود رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حلق اللحیہ محرما عند ائمة المسلمین المجتہدین ابی حنیفہ ومالک والشافعی واحمد وغیرہم. معلوم یہ ہوا کہ داڑھی کا مونڈنا یہ حرام ہے تمام ائمہ کے نزدیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بالوں کے متعلق حکم دیا کہ اسے چھوڑے رکھو. خود آپ کی داڑھی مبارک اتنی گھنی تھی کہ سینے مبارک پر آ جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک داڑھی میں خلال فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد شریف میں ہے. آپ وضو فرماتے تو ہتھیلی میں پانی لیتے اور خلال فرماتے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے داڑھی میں کنگھی کیا کرتے تھے. اسی طرح خشخشی داڑھی رکھنا، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنا، در منصور میں جو ہے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم لوط میں 10 عادتیں تھی جس کی وجہ سے وہ ہلاک کی گئی. 10 عادتوں کی وجہ سے قوم لوط کو ہلاک کر دیا گیا. اس میں ایک بات کیا تھی؟ قص اللحیہ، داڑھی کا کاٹنا اور اس کا تراشنا. ہاں، یہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، ہاں فرمایا یہ قوم عاد قوم لوط کا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 عادتیں ایسی تھی جس کی وجہ سے قوم لوط ہلاک کی گئی، اس میں ایک داڑھی بھی تھی کہ وہ داڑھی کو بھی کاٹتے تھے. اور حضرت کعب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک جماعت ظاہر ہوگی جو داڑھی کو کبوتر کی دم کی طرح چھاٹے گی، یعنی چھوٹی کر دے گی. ہاں،
کبوتر کی دم دیکھی ہے، یعنی کبوتر کا جو پیچھے والا حصہ ہے اس کی جو دم ہے وہ کیسے ایسے پتلی سی باریک سی ہوتی ہے. ہاں فرمایا اسی طرح جو ہے آخری زمانے میں لوگ ایسے آئیں گے جو کبوتر کے دم کی طرح جو ہے داڑھی رکھیں گے، اور فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ داڑھی کو ایک مٹھی سے کم جیسا کہ بعض مغربی علاقے کے لوگ کرتے ہیں اس کو کسی نے بھی جائز قرار نہیں دیا. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مشت سے کم پر داڑھی کاٹنے کو حرام قرار دیا ہے. اور علامہ سنامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ ایک مشت جو مقدار مسنون ہے اس سے داڑھی کم نہ کرائے. اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو اہل عرب میں جو رائج ہے داڑھی چھوٹی سی کرنا، یا آج کل ہمارے لوگ بھی کرا رہے ہیں، فرمایا یہ درست نہیں ہے، یہ داڑھی ہے ہی نہیں. یہ داڑھی شرعی داڑھی جو ہے فرمایا یہ تو ایک مشت جو ہے ہونی چاہیے، اس کی مقدار ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تمام انبیاءوں کی سنت اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور قوم لوط والے عمل جو 10 عادتیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک عادت یہ داڑھی کٹانا تھا. اللہ تعالیٰ ایسی قوم جس کو ہلاک کی گئی ہو، ایسی ہلاک شدہ قوموں کی عادت ہمارے اندر آئے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الہ العالمین ہمارے مردوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما. داڑھی جو ہے شعائر اسلام میں سے ہیں، اے اللہ تو اسے جو ہے ہمیں اپنے چہرے پر سجانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسی طرح جو ہے داڑھی میں جو سفید بال ہو، اے اللہ مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ اس کو بھی نہیں نکالنا ہے. اے اللہ اس سے بھی تو لوگوں کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین سنت کے مطابق ہمیں داڑھی رکھنے والا بنا دے. کن پٹی سے لے کر دوسری کن پٹی تک یہ ساری جو ہے داڑھی کے حدود میں ہیں. اے اللہ ہمیں شرعی طور پر شرعی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما، جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو. ایسی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما. داڑھی اپنے من پسند سے رکھنے کے کیا فائدہ؟ جیسے کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن روزے میں اپنے من پسند کے اعتبار سے جو ہے ہاں سب کچھ کرتا ہے، گناہوں کے کام بھی کرتا ہے، تو وہ روزہ اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. اے اللہ اسی طرح اگر داڑھی یہ بہت عظیم الشان سنت ہے، اور